اصطلاح تصوف میں دو مقامات ہیں جنہیں کیفیت کا نام دیا گیا ہے۔ وہ کیفیت کا نام ہے ایک سکر، دوسرا سحور۔ سکر میں جب بندے کے اوپر کوئی حالت طاری ہوتی ہے اور اس حالت اس کیفیت میں جب وہ حرکت میں غرقاب ہوتا ہے تو اس کو وجد کہتے ہیں۔ اس کی مطلب کس طرح پہچان ہوگی، کس طرح کیا ہوگا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وجد سے مراد وہ حالت ہے، باطنی حالت ہے جو بندہ اس وقت یا تو روتا ہے یا بندہ اس وقت اپنے ہاتھ پیر پھینکتا ہے یا وہ عالم استغراق میں غرقاب ہو جاتا ہے۔ وجد ایک ایسی کیفیت ہے جب کوئی اچھا اشعار یا بہترین آواز میں نعت پاک یا بہترین آواز میں قرآن مجید سنتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس وقت جو اس پر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت میں بے اختیار یا تو نعرے لگانے لگتا ہے، بے اختیار یا تو نعرے لگانے لگتا ہے، یا بے اختیار وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، یا بے اختیار اس پر سکوت اس حد تک طاری ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے ہوش، اس کو کسی چیز کا ہوش رہتا ہے، نہ اس پر کوئی مطلب اپنے حال پر اس کو مطلع کر سکتا ہے۔ یہ وجد کی کیا کئی کیٹیگریاں، کئی کیفیات یا کئی وہ مطلب درجے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی اپنے جیسے کہ ماں باپ کا جو وجد ہوتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہنا یا خوشی ظاہر کرنا، اولاد کی جدائی میں غم ظاہر کرنا، اولاد کے ملنے پر خوشی ظاہر کرنا، یا کوئی نعمت عظمیٰ کسی کو مل جاتی ہے، نعمت عظمیٰ کہیں سے ملتی ہے تو اس پر خوشی ظاہر کرنا، یا کوئی نعمت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر غم کا اظہار کرنا، اس کو وجد کی کیفیت میں لیا گیا ہے۔ وجد ایک حالت کا نام ہے جو بندے کو اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اضطراب کہتے ہیں یا تو وہ خوشی ظاہر کرے گا یا پھر وہ غمی ظاہر کرے گا، اس کو وجد کی کیفیت بولتے ہیں۔ خود پہ کنٹرول نہ رہے انسان کو، ہاں، جہاں پر اس کی عقل اور حواس پر اس کو کنٹرول نہ ہو، اس کیفیت کو وجد کہا جاتا ہے۔ عالم استغراق سے کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے کسی بزرگوں کے پاس کوئی شخص اپنی کوئی پریشانی یا اپنا کوئی معاملہ، اپنی حاجت یا اپنا معاملہ لے کر گیا تو اس وقت ان پر عالم استغراق یا عالم کشف نمودار ہو جاتا ہے، یا کشف کھل جاتا ہے ان کے اوپر۔ جب کشف کھلتا ہے تو اس وقت ان پر وجد طاری ہوتا ہے۔ اب رہا رقص کی بات، تو رقص ایک اس فعل کو کہتے ہیں جس سے بندہ بے اختیار ایسی غیر شرعی حرکت کرتا ہے جس کو کہ لوگ کہ تو مذموم سمجھتے ہیں، یا لوگ اس کو کہ ایک الگ ہی روستے دیکھتے ہیں۔ رقص کہتے ہیں ناچنے کو، رقص کہتے ہیں ناچنے کو۔ اب ناچنا شریعت میں ممنون ہے، حقیقت بات ہے۔ ناچنا، رقص کرنا یا ناچنا یا گھومنا یا دھمال کرنا، یہ شریعت کی بات ہے، شریعت میں ممنون ہے، شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بزرگ بے اختیار اور ہوش و حواس کھو کر کے کوئی بزرگ یا مرتبہ ولایت پر فائز ہے اور ان پر رقص طاری ہو گیا تو وہاں پر بھی شریعت کی قید ہے، مگر اس سے نہ وہ ان کی ولایت نہیں چھینی جاتی، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتے ہیں، اپنے عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے، لہٰذا وہ جو کر رہے ہیں فعل، حالانکہ شریعتاً ظاہراً میں عقل والوں کے لیے تو وہ ممنون ہے، پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بزرگ کس مرتبہ، کس مقام کی بات کرتے ہیں۔ رقص اس کیفیت کا نام ہے، اس ایک طرح کی حرکت کا نام ہے جس سے کہ بندے کے دل پر جو چوٹ پہنچتی ہے تو اس کو جو تڑپ ہوتی ہے اس کا نام رقص ہے، لہٰذا